السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان سے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے اور ملکی مسائل کے حل کے لیے نئے انتظامی یونٹس یا نئے صوبے بنانا پڑیں گے۔ ناظرین، ملک کے وزیر داخلہ نے کس بنیاد پر یہ بات کی معلوم نہیں، تاہم دنیا میں 12 مسلمہ عالمی اصول ہیں جن کی بنیاد پہ اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ کون سا ملک ترقی و خوشحالی اور کون سا ملک ناکامی اور تنزلی کا شکار ہے۔ دنیا میں کسی بھی ملک کے کامیاب ہونے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کس قدر مؤثر اور کس قدر جواب دہ ہیں، جبکہ دوسرا عالمی اصول یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی سیاسی، مذہبی، سماجی اور دوسری قیادت کیا ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دیتی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح اگر ہم تیسرے عالمی قانون کی بات کریں تو کسی بھی ملک کی کامیابی یا تنزلی کا تیسرا پیمانہ یہ ہے کہ اس ملک میں بسنے والے مختلف گروہ، ذاتیں، برادریاں، مذہبی فرقے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف روا رکھا جا رہا ہے یا پھر ظلم و ناانصافی۔ جبکہ چوتھا عالمی اصول یہ ہے کہ کسی ملک میں معاشی صورتحال کیسی ہے، گویا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے یا پھر کمی۔ جبکہ پانچواں عالمی اصول ناظرین یہ ہے کہ کس شہر میں کتنی مساوی یا غیر مساوی ترقی ہو رہی ہے، گویا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایک شہر کی ترقی پہ 20 ارب روپے خرچ کر دیے گئے ہوں اور باقی 20 شہروں پر صرف 5 ارب روپے خرچ کیے گئے ہوں۔ اسی طرح اگر ہم چھٹے عالمی اصول کی بات کریں تو عالمی سطح پر کسی بھی ملک کی ترقی یا تنزلی کو جانچنے کا چھٹا اصول یہ ہے کہ ملک سے کتنے قابل اور ہنرمند لوگ دوسرے ممالک کی جانب ہجرت کر گئے۔ جبکہ ساتواں عالمی اصول یہ ہے کہ کسی ملک کے عوام حکومت کے بارے میں گویا کہ کیا رائے رکھتے ہیں، آیا وہ اسے جائز طریقے سے برعکس اقتدار عوام کی نمائندہ حکومت تصور کرتے ہیں یا پھر چور دروازے سے اقتدار پر قابض حکمران سمجھتے ہیں۔ جبکہ اگر آٹھویں عالمی اصول کی بات کریں تو آٹھواں عالمی اصول یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ملک میں پایا جانے والا سیاسی شعور و آگہی اور اس کا معیار یہ تعین کرتا ہے کہ ملک آگے جا رہا ہے یا پیچھے، کیا انہیں عوام کو یہ معلوم ہے کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور وہ انہیں مل بھی رہے ہیں کہ نہیں، اور کیا انہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ریاست ناکام ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے، اور کیا اس ملک میں سوال پوچھنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ جبکہ ناظرین، نواں عالمی اصول یہ ہے کہ کسی ملک میں لوگوں کو بنیادی حقوق میسر ہیں کہ نہیں، جبکہ 10واں عالمی اصول یہ کہتا ہے کہ کسی ملک میں آبادی میں اضافے سے اس ملک کے وسائل اور خدمات پر کس قدر دباؤ بڑھ رہا ہے، یہ بھی ایک اندازہ ہے، تعین کرتا ہے۔ جبکہ 11واں عالمی اصول یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر ایک جگہ سے دوسری، گویا کہ ایک شہر سے دوسری جگہ ہجرت کرنے والے لوگ کتنے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں۔ جبکہ 12واں اور سب سے اہم جو اصول ہے وہ یہ کہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کتنی ہے۔ تو ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی کا ملکی نظام کی ناکامی سے متعلق بیان اپنی جگہ، تاہم حقائق یہ ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے کم از کم 77 ممالک میں یہی پارلیمانی نظام رائج ہے جس کے تحت وطن عظیم میں حکومتیں بنتی اور کام کرتی ہیں۔ ان میں برطانیہ، جرمنی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، بھارت اور پاکستان سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش بھی شامل ہے۔ دنیا کی اگر دیکھا جائے 6 بڑی معیشتوں میں 4 ممالک وہ ہیں جہاں پاکستان جیسا نظام رائج ہے، جبکہ معیشت کی اس عالمی درجہ بندی میں پاکستان 43ویں نمبر پر پڑا ہے، جبکہ 1971 میں ہم سے جدا ہونے والا بنگلہ دیش 8 درجے بہتری کے ساتھ 37ویں نمبر پر موجود ہے۔ تو سوال ناظرین یہ اٹھتا ہے کہ کیا نظام میں خرابی یا پھر نظام کو چلانے والوں میں کوئی گڑبڑ ہے۔ محسن ناظرین، یہی بنیادی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور اس وقت پروگرام میں ہمیں سب سے پہلے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب نے۔ بہت شکریہ خرم صاحب وقت دینے کے لیے۔ اور میرا سر پہلا سوال گویا کہ اس وقت جو ٹاک آف دا ٹاؤن گویا کہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے اہم وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے،
اور اب اس نظام کو بدلنا پڑے گا، تو آپ اتفاق کرتے ہیں سر ان کی اس رائے سے کہ واقعی نظام میں اب سکت باقی نہیں رہی اور اسے بدلنا چاہیے؟ جی، اس حد تک تو ہم سب اتفاق کریں گے کہ پاکستان کو بہتر حاکمیت کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ محترم وزیر داخلہ جو ہیں وہ کچھ ایک پورا سال سے زائد غالباً پنجاب کے جو عبوری وزیر اعلیٰ بھی تھے اور اس کے بعد سے اہم ترین جی عہدوں پر فائز ہیں، میری تو ان سے یہ توقع ہے کہ وہ ہماری رہبری فرمائیں گے اور اس بات کو ڈیفائن کریں گے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج وہ پروپوز کر رہے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی بیڈ گورننس ہے، دنیا میں ہر جمہوریت جو ہے چاہے وہ جتنی بھی ایفلوئنٹ ہے یا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی خراب گورننس ہو رہی ہے، لیکن اس کو بہتر ڈیفائن کرنا، اور میری ان سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر وہ کابینہ کے اتنے سینئر رکن ہیں کہ وہ یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں کابینہ اگلے پارلیمان کے اجلاس میں قانون سازی لے کر آ رہے ہیں یا آئینی تبدیلیاں کا بل لا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو ایڈریس بھی کریں۔ صرف کہہ دینا اور تشخیص کر دینا، یہ کہہ دینا کہ جی گورننس خراب ہے، میرے خیال میں تو یہ ایک آغاز ہو سکتا ہے، لیکن کسی طرح بھی یہ مسائل کا حل نہیں۔ صحیح، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ اس کو مزید ڈیفائن کریں، لیکن کل اگر آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہو تو وہاں پہ بھی سوالات اس حوالے سے کیے گئے ہیں، تو ان کی تو رائے تھی کہ وزیر داخلہ صاحب کی یہ انفارمڈ اوپینین ہے، اگرچہ ان کی اوپینین ہے بٹ انفارمڈ، تو میں جو سمجھا ہوں سر ایک طالب علم کے ناطے کہ انفارمڈ سے مراد یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جو بات کر رہے ہیں بڑی وہ درست بات کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کئی سالوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ گورننس کے بڑے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، اسی سے سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو لگتا تو ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، آپ ان کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں یا ابھی بھی کچھ گنجائش باقی ہے اس کو مزید ڈیفائن کرنے کی؟ جی، دو چیزوں میں جو ہے ابھی ہمیں جو چیلنج ہے جس کا غالباً ریاست پاکستان جو ہے اس کا سامنا ان کو ہے، ایک دہشت گردی ہے شیرازی صاحب، جس کا ہم 10 سال پہلے ایک جی جنگ لڑی تھی ضرب عضب اور رد الفساد کی صورت میں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اسی 10 سال کے اندر اندر ایک دوسری جنگ لڑنی پڑ گئی ہے۔ تو اس کے اوپر ضرور گفتگو ہونی چاہیے، پارلیمان میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی اسمبلی میں، کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں 10 سال کے اندر اندر جو ہے وہ دوبارہ ایک جنگ لڑنی پڑ گئی ہے، چاہے ہم اس کو ہندوستان اس کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنا ایک آپریشن سندور کا مغربی حملہ جو ہے وہ ہمارے پر کم رہے، اس کے باوجود ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ یہ ہم کیسے اس کو مستقل طور پہ ختم کریں۔ دوسرا چیلنج جو ہے وہ ایک کامیابی سے پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پاکستان کا جو بیرونی اکاؤنٹ ہے اس میں استحکام لے آئے ہیں۔ وہ جو ایک نفسا نفسی رہتی تھی ڈالر کی قیمت کے بارے میں کہ جو روپے کی قیمت آج گر رہی ہے آج بڑھی، اب جب کہ وہ اسٹیبلٹی اچیو ہو گئی ہے تو جو اگلا قدم ہے اس کے بارے میں ضرور ہم سب کو تشویش ہے کہ اسٹیبلٹی کو ہمیں اکنامک گروتھ میں کیسے بدلنا ہے تاکہ اس گروتھ کے ذریعے ہمارے جو نوجوان مرد و خواتین ہیں ان کا روزگار پیدا ہو۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج، تو دہشت گردی اور اکنامک گروتھ، جابز گروتھ، یہ بڑے چیلنجز ہیں جس کے لیے ہمیں بہت لارج سکیل چینج تو نہیں چاہیے گورننس میں، لیکن ڈیفینیٹلی نئے خیالات اور نئی سوچ چاہیے۔ اور ہم یہ تصور کریں کہ بیڈ گورننس ہرگز نہیں ہے، تھوڑے بہت لوپ ہولز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بٹ اگر یہ امپریشن دیا جائے کہ بیڈ گورننس ہے تو وہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جی دیکھیے، بیڈ گورننس کو ہمیں ڈیفائن کرنا ہے نا، مطلب میں اپنے حلقے میں جب گجرانوالہ میں جاتا ہوں تو میرے ووٹروں کا ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ ظاہر ہے جو ہماری پنجابی زبان ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی خرم صاحب مہنگائی گھٹاؤ۔ اب دیکھیے نا، یہ جو دو لفظ ہیں مہنگائی گھٹانے کے، یہ گورننس کا تقاضا کر رہے ہیں نا کہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان لوگوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ فیڈ کرنے کے لیے چیزیں چاہیے، یا بجلی کے بل ہیں، پیٹرول کے بل ہیں جو براہ راست ان کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مطالبہ مجھے یونیورسل بول رہا ہے کہ جی مہنگائی گھٹاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا چینجز کرنے ہیں، کیا فریش آئیڈیاز۔
جو بات میں شاید نقوی صاحب کی بات کو جو ایکو کروں گا وہ یہ ہے کہ ناٹ لارجر کلیپس، لیکن پاکستان کی جو اکنامک گورننس ہے، جو معاشی پالیسیز ہیں، اس کے اندر تو ایک بہت ہی اس وقت خلا ہے نئی سوچ کا اور بہتر سوچ کا کہ کس طرح ہمیں اپنی جو اکانومی ہے اس کو امپروو کرنا ہے، کیونکہ غالباً جو بیوروکریسی ڈریون پالیسیز تھیں ان کی ہم منطقی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ صحیح۔ لیکن نقوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا سر، انہوں نے تو ایک ڈائگنوز بھی دیا ہے، گویا کہ ان کے خیال میں اگر اس ملک کو مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، نئے صوبے بننے چاہیے، اور ہم نے اپنے اڑوس پڑوس میں بھی دیکھا ہے سر، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، ترکی کی مثال دی جاتی ہے، بٹ پاکستان کے اندر جب نئے انتظامی یونٹس بنانے کی بات ہوتی ہے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے۔ تو آپ ظاہر سی بات ایک سینئر سر سیاستدان ہیں، بڑی آپ نے عرصہ پارلیمان میں گزارا ہے اور پبلک پال صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، کیا پاکستان میں نئے یونٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یا جو ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ اس ملک کی جو ایلیٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے اختیارات کے اندر کسی اور کو پاور شیئرنگ کی طرف جائے، تو پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے سر؟ ضرورت نہیں ہے یا ایلیٹ کیپچر اور وہی نہیں چاہ رہی کہ جی ایسا ہو؟ جی، پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو پاکستان میں مقامی حکومتوں کا نظام ہونا چاہیے وہاں بھی ایک بہت جی بڑا ویکیوم ہے، جس کی ہم جو ہے وہ پھر ایکو سنتے ہیں کہ جی یہ نظام ختم ہو گیا۔ ایک تو ہمیں پاکستان کے اندر یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ جی آئینی طور پر اور مالیاتی طور پر مستحکم مقامی حکومتیں چاہیے۔ آئی تھنک اس سے بہت زیادہ جو گورننس کا جو ویکیوم ہے وہ ایڈریس ہوگا۔ دوسرا یہ ہے جو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، لیکن اس پہ کام شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ کہ ہم نے جو نو آبادیاتی نظام ہے جو انگریز راج سے یہ سسٹم انہیریٹ کیا تھا اپنی تحصیل سے لے کر وفاقی حکومت کو چلانے کا، یہ وہ نظام تھا کہ آپ نے اپنی رعایا کے اوپر حکومت کرنی، جبکہ آج کے پاکستان میں عوام کی ڈیمانڈ یہ کہ ہمیں وہ حکومت چاہیے جو شہریوں کی خدمت کرے، جو شہریوں کو سرو کرے۔ اب وہ جو شہریوں کو سرو کرنا ورسز رولنگ سبجیکٹس، یہ فرق ہے نا جی۔ یہ جو شفٹ ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ضرور اور میں بھی نہیں کہوں گا اس کے لیے بھی نئے انتظامی یونٹ نہیں چاہیے، بہت انتظامی یونٹ ہے پاکستان کے اندر، ان کی جو ان کا جس نظام کے تحت وہ گورن ہوتے ہیں، انہیں کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ان کو فائنانس کیا جاتا ہے، وہاں ہمیں نئی سوچ چاہیے اور نیا نظام چاہیے۔ اور انفیکٹ یہ جو آپ جیسے سر سیاسی رہنما یہ سوچ رکھتے ہیں، بٹ جو ڈرائیونگ سیٹس پہ بیٹھے ہیں، کیا یہ فیڈ بیک ان تک بھی پہنچتا ہے؟ اور وہاں پہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی، گویا کہ اس وقت شاید بلدیاتی ادارے کوئی ایک آدھ صوبے میں فنکشنل ہیں، باقی تو وہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہو پا رہے، تو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کور ایریا ہے اسے ایڈریس کرنا چاہیے، اس حوالے سے تو سر ہمیں ماضی میں بھی لگتا ہے کہ آمریت کے دور میں تو شاید ادارے فنکشنل رہے ہیں، لیکن جمہوریت وار میں ہمیشہ عدالتوں میں سوال اٹھتے رہے ہیں کہ انتخابات کیوں نہیں ہو رہے اور نہیں ہوتے۔ جی، میں چونکہ ان سارے معاملات کا آبزرور رہا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ایسی مقامی حکومتیں چاہیے جن کو صوبے کا جو لوکل گورنمنٹ سیکرٹری ہے اپنے دستخط سے سسپینڈ نہ کر سکے۔ اس وقت تقریباً تمام جو صوبے ہیں ان کے اندر جو ادارے ہیں ان کی حیثیت اس صوبائی سیکرٹری کے ایک دستخط کی مار ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو سسپینڈ نہ کیا جا سکے کسی بھی صورت۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2018 میں جب یہ نئی حکومت آئی پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے آ کر جو ہمارے مقامی حکومت کے ادارے تھے ان کو سسپینڈ کر دیا، اور وہ سسپینڈ رہے، بہت بڑی عدالتی جنگ ہوئی، وہ دوبارہ ریسٹور بھی ہوئے، پھر ان کی مدت ختم ہو گئی۔ اب یہ جو ایشو ہے کہ یہ سوچ کے بلدیاتی ادارے صوبائی حکومت کے تابع ہیں، ایک تو یہ اس کو ختم کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اب این ایف سی کے تحت ہر صوبے کو اس کے جو آبادی اور مختلف کرائٹیریا کے تحت وفاق سے جو فنڈز ہوتے ہیں، اب ہر صوبے کو ہمیں یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے
کہ ہر صوبہ اپنے ہر ضلع کو اس کی آبادی اور مختلف کرائٹیریا کے مطابق ایک منیمم فنڈنگ پرووائڈ کرے گا، جسے ہم کہتے ہیں پروونشل فائنانس کمیشن۔ یہ جو دو چیزیں ہیں کہ ایک تو لیگلی ساؤنڈ لوکل گورنمنٹ اور فائنینشلی ساؤنڈ لوکل گورنمنٹ، یہ جب آئے گی تو بہت سارے جو گورننس کے ایشوز ہیں اور ان کے اندر ظاہر ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوگا، اس پروسیس کے اندر پھر یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں یہ ڈسکس ہوں گے۔ لیکن میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ نئے صوبے نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں گھٹائیں۔ صحیح، وہ تو بالکل ہے، لیکن اگین سر اس وقت اگر ہم دیکھیں محسن نقوی صاحب ہوں یا پھر مسلح افواج کے ترجمان کی جانب سے جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس دوران ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، وہ جی بی کا الیکشن ہو یا پھر اب آزاد کشمیر کا الیکشن، وہاں پہ جو الزامات کی سر ٹریڈنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، گویا کہ اس سے تو پھر لگتا ہے کہ جو اس وقت حکومتوں کے اوپر، سیاست دانوں کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں وہ بڑے ویلڈ ہیں، وہ بڑے درست ہیں، کہ جب آپ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جی کرپٹ ہیں آپ چور دروازوں سے اقتدار میں آئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی ادارے کو یا عام آدمی کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں الزام لگا رہا ہے۔ راج صاحب، آپ بھی میری طرح جو ہے بڑی دہائیوں سے اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی الیکشن آئے گا جی اور جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گی تو اس قسم کی گرما گرمی، یا میں یہ جسے کہتا ہوں کہ مخلوط حکومتوں میں ایسی ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے چلتی رہتی ہے، لیکن جو اصل سنجیدہ سوال ہے اور ہمیں جس کی طرف کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اشارہ بھی کیا کہ یہ جو سیاسی گفتگو ہے اور بیانات ہے یہ چلتے رہیں گے، لیکن پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اندر جو سنجیدگی ہمیں چاہیے دہشت گردی کا فیصلہ کن خاتمہ کرنے کے لیے، ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ وہ سب سے آئی تھنک سیریس ایشو ہے، کیونکہ ہماری اکنامک گروتھ میں بھی وہ رکاوٹ ہے، اور پاکستان کے دو صوبے جو ہیں، اہم ترین صوبے جو ہیں مغربی سرحد پہ، اس کا اس وقت شکار بن رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، ہنگو میں اتنا بھیانک واقعہ ہوا ہے، جو پولیس مین جن کی شہادت ہوئی ہے۔ اب ہم وہ کتنی دیر یہ اس قسم کے میس فیونرلز جو ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے؟ تو ہمیں اس سے نکلنا ہے، اور یہاں ضرور جیسے میں کہوں گا کہ یہاں بھی نئے انتظامی یونٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کو سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جس کو اب کسی بھی طرح دوبارہ قالین کے نیچے نہیں ڈالا جا سکتا۔ لیکن آپ سر بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے پازیٹیو سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس سوال کو تھوڑا سا سکپ کر گئے، لیکن میں تو سر جب آپ ٹی وی سکرینز کے تھرو ان رہنماؤں کی سپیچز عام آدمی سنتا ہے سر، وہ تو یقین کرتا ہے کہ ایک پارٹی کے چیئرمین یا ایک سیاسی جماعت کا پنجاب کا صدر رانا ثناء اللہ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ قطعاً گویا کہ الیکشن کے اندر پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں۔ تو سر یہ ایک جو پولیٹیکل کلچر ہم نیا گویا کہ دے رہے ہیں کہ مرکز میں ہم اتحادی کے طور پہ بیٹھے ہیں، بٹ کسی ایک صوبے میں، کسی ایک علاقے کے اندر جب الیکشن ہو تو ہم اپنی توپوں کو روک ایک طرف کر لیں، تو یہ کوئی کلچر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اچھا ہمیں نیا سٹف پروڈیوس کر رہے ہیں سیاسی طور پہ؟ گویا کہ یہ تو سر کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا کہ جس میں کم از کم آپ جی شاہد صاحب، یہ جو 24 گھنٹے کا سوشل میڈیا ہے جو منفی رجحانوں کو انکریج کرتا ہے، نیگیٹیوٹی کو انکریج کرتا ہے، غلط گفتگو اور جھوٹ کو جو ہے ایمپلیفائی کرتا ہے، اس کی موجودگی میں تو میں کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں۔ ہمیں اسی جو ہے دلدل میں سے گزر کر آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کی عوام کو گورننس ڈیلیور کرنی ہے۔ ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔